ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بھائیوں اور بزرگوں، حدیث جو میں نے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ اسلام کی مثال ایک خیمے کی ہے۔ جیسے خیمہ انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، تو دین اسلام بھی بندے کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ پھر خیمے کے 5 ستون ہوتے ہیں، 4 کناروں پر، ایک درمیان میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 5 ستون بیان فرمائے۔ پہلا ستون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، دوسرا ستون نماز قائم کرنا، تیسرا ستون زکوٰۃ دینا، چوتھا ستون روزہ رکھنا، 5واں ستون ہے حج ادا کرنا۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ دین اسلام کے فقط یہ 5 اعمال ہیں اور دین انہی 5 چیزوں میں بند ہے، ایسا نہیں۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں دین اسلام کے، باقی جتنے اعمال ہیں وہ سب انہی کے طرف لوٹتے ہیں، انہی میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ عبادات جو اللہ نے فرض فرمائی ہیں، ان میں 2 قسم کی عبادتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی 2 شانیں ہیں، اللہ کی 2 شانیں ہیں، 2 صفتیں ہیں۔ اللہ کی ایک شان کبریائی ہے، شان حاکمیت ہے، شان بادشاہی ہے۔ وہ حاکم ہے، وہ بڑا ہے، وہ بادشاہ ہے، اور اس شان کے اعتبار سے وہ اپنا حکم چلاتا ہے اپنے بندوں پر۔ اور اللہ کی دوسری شان اس کی شان محبوبیت ہے کہ وہ ہمارا محبوب ہے۔
وہ بندوں کا محبوب ہے۔ آپ ان الفاظ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ایک شان جلالی ہے، وہ جلال والا ہے، بادشاہ ہے، اور دوسری شان اس کی جمالی ہے، وہ خوبصورت ہے، اور خوبصورت چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ خوبصورت چیز کے ساتھ انسان محبت رکھتا ہے۔ تو عبادات دو قسم کی ہیں۔ بعض عبادات وہ ہیں کہ جن میں اللہ کی حاکمیت، بادشاہی والی شان ظاہر ہوتی ہے، اور بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کی محبوبیت والی شان ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں مارے مارے پھرتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ سب سے پہلے نماز لیجیے۔ یہ نماز جو دین کا ستون ہے، اس میں اللہ کی شان کبریائی، شان بادشاہی، شان عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب کسی بادشاہ سے ملاقات کرنی ہو تو پہلے تو اس بادشاہ سے وقت لیا جاتا ہے، ملاقات کے لیے وقت لیا جاتا ہے۔ وقت لینے کے لیے بڑے سفارشی تلاش کیے جاتے ہیں، دفتروں کا چکر لگانا پڑتا ہے، تب جا کر بادشاہ وقت دیتا ہے ملاقات کے لیے۔ اور پھر جو ملاقات کا وقت قریب آتا ہے، بادشاہ کی ملاقات کا، یہ ملاقات کرنے والا اس پہ رعب سوار ہوتا ہے، اس پہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ بادشاہ سے ملنا ہے، بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو۔ اور پھر جب ملاقات کا وقت قریب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ غسل بھی کرتا ہے، صاف کپڑے بھی پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ، مؤدبانہ طریقے سے، اور اس بادشاہ کی عظمت کا تصور کرتے ہوئے یہ بادشاہ کی ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ نماز میں ہمیں یہ بات یاد نہیں رہتی۔ اللہ جل شانہ بادشاہ ہو، ملک الملوک۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بندوں کے لیے سب سے برا نام شہنشاہ ہے۔ شہنشاہ کا معنی بادشاہوں کا بادشاہ، یہ بندے کے لیے سب سے برا نام ہے، اس لیے کہ شہنشاہ وقت دے دے، وقت نہیں لینا پڑتا۔ اللہ نے اوقات بتا دیے، 5 نمازوں کے اوقات بتا دیے کہ مجھ سے ملنا ہے، مجھ سے اگر بات کرنی ہے۔ لیکن جیسے بادشاہ سے ملنے کے لیے ہم آداب اختیار کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری کے وہ آداب ہم نہیں اپناتے کہ مسجد میں آنا ہے نماز کے لیے، پاک صاف ہو کر، صاف ستھرا لباس پہن کر، اور خوشبو لگا کر، پاکیزہ ہو کر، اللہ کے جلال، اس کی بادشاہی کا تصور کر کے یہ شوہر کو غصہ ہو جاتی ہے۔ شوہر بیوی پر اپنا غصہ نہیں اتار سکتا، مسجد میں آ کر مسجد والوں پہ اپنا غصہ اتارتا ہے۔ مسجد کے آداب کا ہم خیال نہیں کرتے، مسجد میں اس کے آداب سیکھنے پڑیں گے۔ تو نماز میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی شان جلال ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ مسجد میں پہنچ کر سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر، تو نے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دی۔ وہ شکریہ کیسے ادا کرے؟ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، مسجد کا شکرانہ۔ مکروہ اپنا ہو سامنے ہم عاجزی کریں، اس کے سامنے ہم خضوع اپنے اندر پیدا کریں۔ اور پھر دوسری عبادت، دوسرا عمل، دوسرا رکن زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی اللہ کی شان بادشاہی ظاہر ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو وہ نذرانہ پیش کرتا ہے۔ جیسے دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں جا کر
نذرانے پیش کرتا ہے، ہدیے پیش کرتا ہے، تحفے پیش، عہدے کے ہوتے ہوئے تحفے اس کی ذات کے نہیں ہوتے، وہ تمام مسلمانوں کے ہوتے ہیں، اس کی ذات کے ساتھ مختص نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہے، بیت المال کے لیے ہے، اور یہ جو دوسرا ہے یہ مجھے لوگوں نے ہدیے دیے ہیں، یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ عزیز نے فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے ہوتے تھے، لیکن آج لوگ ہمیں رشوت دیتے ہیں۔ تو بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے نذرانہ ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ بصورت نذرانے کے ہیں۔ اس زکوٰۃ میں اللہ کی شان بادشاہی ظاہر ہوتی ہے، یہ ہم اس بادشاہ کو نذرانہ پیش کرتے ہیں، کم دیں یا زیادہ دیں۔ اسی طرح رمضان سے متعلق ایک عمل ہے صدقۃ الفطر، اور صدقۃ الفطر یہ بھی، اس میں بھی اللہ کے شان حاکمیت ہے، یہ بھی بندہ اللہ کے دربار میں نذرانہ پیش کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرا للصیام وطعمة للمساکین، یہ صدقۃ الفطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض فرمایا، اس کا فائدہ کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا ایک فائدہ یہ ہے طہرا للصیام، اگر روزوں میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، روزے کے آداب میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ صدقۃ الفطر کے ساتھ وہ روزوں کی کوتاہیاں دور ہو جائیں گی۔ روزہ نہیں رکھا وہ کوتاہی دور نہیں ہوگی، روزہ رکھا لیکن اس کے آداب پورے نہیں کیے، یہ کوتاہی دور ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ صدقۃ الفطر کا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، مسکینوں کو کھلانے کے لیے، تاکہ وہ بھی اپنے عید کے لیے تیاری کریں۔ اس لیے صدقۃ الفطر رمضان میں ادا کرنا، عید سے پہلے ادا کرنا سنت ہے، تاکہ جو فقراء اور مساکین ہیں وہ اپنے لیے عید کی تیاری کریں۔ تو صدقۃ الفطر یہ بھی، اس میں بھی اللہ کی شان حاکمیت ہے، اللہ کا حکم ہے دے دو مال، شان حاکمیت۔ اور صدقۃ الفطر کے لیے نصاب شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے نصاب شرط ہے، نصاب جس کی قیمت بنتی ہے 80,000 روپے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق ہے۔ اس پر واجب ہوتی ہے بندے مومن پر، جبکہ اس کے پاس سونا ہو کہ جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، ایسا فرنیچر ہے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتا، ایک فریج کی ضرورت ہے، دوسرا فریج ویسے ہی پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زیادہ چیزیں، یہ زکوٰۃ صدقۃ الفطر اپنے الگ واجب ہے، لیکن اگر گھر کا سربراہ سب کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے، بالغ بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا۔ اور صدقۃ الفطر 2 کلو گندم کی قیمت ایک آدمی کا فطرہ بنتا ہے، ایک آدمی کی طرف سے 150 روپے اس کی قیمت ہے، فی کس 150 روپے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے نصاب کے لیے یہ شرط ہے کہ اس پر سال گزرا ہو، اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے یہ شرط نہیں۔ اگر عید کے دن اگر کوئی آدمی نصاب کا مالک بنا، اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی 2 شانیں ہیں، اور اللہ نے جو عبادات اپنے بندوں پر فرض فرمائی ہیں، ان عبادات میں اللہ کی ان 2 شانوں کا ظہور ہوتا ہے، اور صدقۃ الفطر میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کی دوسری شان، شان جمالی،
وہ خوبصورت ہے۔ ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، اور خوبصورت چیز کے ساتھ ہر بندے کو محبت ہوتی ہے، تو اللہ محبوب ہے، اللہ کی شان محبوبیت ہے دوسری، اور اس کی شان محبوبیت طور پر روزہ ہے۔ روزے میں اللہ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی کو کسی سے محبت ہو، جھوٹی محبت، غلط محبت، اس محبت کی وجہ کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی ایک چیز کو چومتا ہوں، کبھی دوسرے چیز کو، دیواروں کی محبت میرے دل میں نہیں، ان دیواروں کے اندر رہنے والوں کی محبت ہے۔ تو جس کے ساتھ محبت ہو، اس کی محبت میں بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، اور خواہشات کو توڑ دیتا ہے، اور اپنی نیند کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ تو روزے میں، روزہ جو اللہ نے فرض فرمایا، اس میں اللہ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ بندہ اللہ کی محبت میں بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، بے آرامی برداشت کرتا ہے، صرف اللہ کی محبت میں۔ اگر تنہائی میں بھی چلا جائے، کوئی بھی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، شدید پیاس لگی ہوئی ہو، ٹھنڈا پانی موجود ہو، پھر بھی اللہ کی اتنی محبت ہے اس کے دل میں کہ وہاں بھی ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا۔ تو روزے میں اللہ کی شان محبوبیت ہے، حج میں اللہ کی شان محبوبیت ہے۔ حج کے لیے جانے والا وہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کرتا ہے۔ شلوار قمیص اتار دی، دو کپڑے، دو چادریں اوڑھ لی، ایک تہبند ایک چادر اوپر، اور کیا کرتا ہے؟ اللہ کی محبت میں کبھی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، کبھی مینا میں جاتا ہے، کبھی عرفات میں جاتا ہے، کبھی مزدلفہ میں جاتا ہے۔ اللہ کی محبت میں سرگرداں ہوتا ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، نہ میل کچیل کی فکر ہوتی ہے کہ بدن پر میل ہے، نہ بدبو کی فکر ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو حج، اس میں اللہ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ روزے میں اللہ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے، حج میں اللہ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک اور عبادت ہے اعتکاف، اس میں بھی اللہ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کی محبت میں اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنا مختصر سا بستر لا کر مسجد جو اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں ڈیرا ڈال دیتا ہے کہ اے پروردگار، اب تو میں نے بغیر معافی اور مغفرت کے جانا ہی نہیں ہے، اب تو اس وقت تک میں رہوں گا تیرے در پر جب تک تو نے معاف نہیں کیا۔ تو اس میں گویا کہ اللہ کی شان محبوبیت ہے کہ اللہ کی محبت میں اس نے سب کچھ چھوڑا اور مسجد میں ڈیرا ڈال دیا، اور گویا کہ اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ حدیث پاک میں اعتکاف کے 3 بڑے بڑے فائدے بیان کیے گئے۔ پہلا فائدہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، المعتکف یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ جو مسجد سے باہر جاتے ہیں وہ کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، معتکف مسجد کے اندر ان گناہوں سے بچتا ہے، ہاں بشرطے کہ موبائل کے ساتھ نہ کھیلے۔ آج کل کے سارے گناہ دنیا بھر کے موبائل کے اندر آ گئے، تو معتکف اعتکاف کو چھٹی دے دے، موبائل کو چھٹی دے دے۔ اعتکاف کے دوران اگر سادہ موبائل ہے اور گھر والوں سے ضروری بات کرنی ہے، اس کے لیے اپنے پاس رکھے، لیکن دوسرا موبائل اپنے پاس نہ رکھے، تب گناہوں سے بچے گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ معتکف اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، معتکف کے لیے وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو نیکیاں یہ نہیں کر سکتا
دوسرے لوگ کرتے ہیں معتکف نہیں کر سکتا، بغیر کیے وہ نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ مثلا دوسرے لوگ جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں، معتکف نہیں کر سکتا، وہ نیکی بھی لکھی گئی۔ دوسرے لوگ بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں، معتکف نہیں جا سکتا، وہ نیکی بھی لکھی گئی۔ دوسرے لوگ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی ہمدردی کے لیے جاتے ہیں، معتکف نہیں جا سکتا۔ جو نیکیاں معتکف نہیں کر سکتا دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، وہ نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں مفت میں۔ اور تیسرا فائدہ اعتکاف کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالی اس کو جہنم سے 3 خندقوں کی مسافت پر دور کر دیتا ہے۔ ایک خندق اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے زمین سے آسمان تک، ایک خندق اتنا بڑا، 3 خندقوں کی مسافت پر اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ لیکن اعتکاف پہ بیٹھنے والے وہ مسائل بھی سیکھیں اور اس کے مطابق بھی عمل کریں، اپنے اوقات کو پابند بنائیں۔ گھروں میں عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، ایک کمرہ اپنے لیے مختص کریں، اسی کمرے کے اندر کھانا پینا اور اسی میں آرام کرنا، اسی میں عبادات، اس کے مسائل بھی اپنے آپ کو سمجھائیں مسائل۔ تو اعتکاف اس میں اللہ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو دن آ رہے ہیں آخری عشرہ، اس میں ایک اور انعام بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا لیلۃ القدر کی صورت میں، جو اللہ نے طاق راتوں میں اس کو مخفی رکھا۔ اور اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ نے اس کو مخفی رکھا، بتایا نہیں۔ اگر وہ رات متعین ہوتی، مثلا 21ویں رات ہے اور کوئی آدمی اس رات کو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے عبادت نہ کر سکتا، اس کو ساری زندگی افسوس رہتا کہ لیلۃ القدر سے محروم ہوا۔ تو اللہ نے لیلۃ القدر کو مخفی رکھا طاق راتوں میں کہ اگر ایک رات کو کوئی عبادت نہ کر سکے تو اگلی طاق رات میں اللہ کی عبادت کرے، کسی کو محرومی کا خیال نہ ہو۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ سورۃ القدر کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو گزشتہ امتوں میں سے تھا کہ اس نے 1000 مہینے زندگی پائی، اور وہ اس طرح پائی کہ ساری رات تہجد پڑھتا تھا اور دن بھر جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ 1000 مہینے اس نے اس طرح گزارے، رات تہجد میں اور دن جہاد میں۔ صحابہ کرام افسوس کرنے لگے، وہ بڑا خوش قسمت تھا کہ 1000 مہینے ایسے گزار دیے۔ تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دینے کے لیے، اس امت کو تسلی دینے کے لیے سورۃ القدر نازل فرمائی کہ تمہیں ایک رات اللہ نے ایسی دی ہے، اگر اس ایک رات میں تم اللہ کی عبادت کرو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ نہیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، برابر نہیں، خیر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے؟ دگنی، تگنی، چگنی، یا 5 گنا، 6 گنا، یہ نہیں بتایا۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے یہ ایک رات کی عبادت کتنی افضل ہے۔ ان راتوں کو قیمتی بنائیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے، ہمارے نوجوان سڑکوں پہ اور گراؤنڈ میں لائٹیں لگا کر لیلۃ القدر کی جو طاق راتیں ہیں ان میں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ 21ویں رات کو کرکٹ کھیلیں گے، 22ویں رات کو پھر آرام سے سو جائیں گے، 23ویں رات کو کرکٹ کھیلیں گے، 24ویں رات کو سو جائیں گے۔ یعنی لیلۃ القدر اللہ نے کیا کرکٹ کھیلنے کے لیے دی ہے؟ یہ رات مسجد میں گزارنے کی ہے۔ خود بھی کرکٹ چھوڑیں ان راتوں میں۔ کیا بات ہے کہ آپ جفت راتوں میں کرکٹ نہیں کھیلتے اور طاق راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں؟ کیا یہ لیلۃ القدر کا مذاق نہیں ہے؟ دیکھو لیلۃ القدر میں آپ بے شک سو جائیں، گناہ نہیں ہے، آرام سے سو جائیں، گناہ نہیں،
ثواب سے محروم ہوں گے. لیکن اگر لیلۃ القدر کی بے حرمتی کریں گے تو کفر کا خطرہ ہے. لیلۃ القدر کی بے حرمتی کریں گے تو کفر کا خطرہ ہے کہ لیلۃ القدر اور آپ کرکٹ شروع کر دیں، لیلۃ القدر اور آپ گانے باجے کی مجلسیں شروع کر دیں. یہ بے حرمتی ہے لیلۃ القدر کی. بے حرمتی سے اپنے آپ کو بچائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.